بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا امپورٹنس آف کریٹو تھنکنگ، یعنی تخلیقی سوچ کی اہمیت۔ کریٹو تھنکنگ کیا ہے؟ کریٹو تھنکنگ ہے تھنکنگ اباؤٹ پرابلمس ان اے نیو وے، یعنی کہ کوئی پرابلم آئے تو آپ نئے ڈھنگ سے سوچ سکیں، کیونکہ ہر پرابلم کا نیچر الگ الگ ہوتا ہے۔ سارے پرابلم کو کسی ایک طریقے سے آپ ٹیکل نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی کوئی پرابلم آئے تو وہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ایک چیلنج ہوتا ہے جو آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ آپ کے اندر کریٹو تھنکنگ ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے اندر کریٹیوٹی نہ ہو، آپ صرف روٹین کی باتوں کو جانتے ہوں، تو آپ کبھی بھی پرابلم کو ٹیکل نہیں کر سکیں گے، اور فیل ہو جائیں گے تو اس بات کہیں کہ دوسروں کو کانسپریسی بتائیں گے، دوسروں کو بلیم دیں گے۔ اس وقت زندگی میں دیکھیے کریٹو تھنکنگ کی بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ۔ پوٹینشیلی ایوری ون از اے کریٹو تھنکر۔ کریٹر نے اس میں کمی نہیں کی ہے۔ اصل میں ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہماری ایجوکیشن ہے، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، وہ کریٹیوٹی کو بوسٹ کر رہا ہے یا اس کو کرب کر رہا ہے، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہیں فیلئر، تو سمجھ لیے کہ کریٹو تھنکنگ کی کمی تھی لوگوں کے اندر، اس وجہ سے وہ اپنے پرابلم کو ٹھیک طریقے سے ڈیل نہیں کر سکے۔ یہ ہے آج کے ٹاپک کا امپورٹنس۔ آج جو پیپر آیا ہے آج ہی کی ڈیٹ میں، اس میں ایک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کی جو ہیڈنگ لگائی ہے انہوں نے، وہ یہ ہے: نیٹ گین زیرو۔ ٹاپک تو وہ دوسرا ہے، میں اس کو دوسری جگہ اپلائی کر رہا ہوں، لیکن نیٹ گین زیرو، یعنی بہت کچھ کیا گیا لیکن آخر میں حاصل کچھ نہیں، آخر میں کچھ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ہسٹری جو 200 سال کی ہے، وہ نیٹ گین زیرو اس کا سب سے اچھا ٹائٹل ہے۔ 200 سال کی سیکریفائسز کے بعد آخر میں کیا ہے؟ نیٹ گین زیرو، کچھ بھی نہیں۔ اس کا کلیئر پروف یہ ہے کہ سارے مسلمان کمپلین میں جیتے ہیں، پروٹیسٹ میں جیتے ہیں، سوسائڈ بمبنگ کر رہے ہیں۔ یہی تو ہے کہ وہ کچھ ملا نہیں۔ جس آدمی کو کچھ ملا ہو، کچھ اچیو کیا ہو اس نے، وہ کمپلین کیوں کرے گا؟ کمپلین تو لینگویج ہے ان لوگوں کی جو زندگی میں فیل ہو جائیں، جو زندگی میں فیل ہو جائیں انہیں کی لینگویج ہے کمپلین پروٹیسٹ۔ تو 200 سال میں کیوں کہتا ہوں
دیکھیے جو مسلمانوں کی ماڈرن ہسٹری ہے اس کا کوئی ایک ڈیٹ فکس کرنا ہو تو میں کہوں کہ وہ ہے 1799۔ 1799 سے مسلمانوں کی نئی ہسٹری شروع ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ اسی سال دو بڑے واقعے ہوئے مسلم ورلڈ میں۔ 1799 میں ایک طرف یہ ہوا کہ جو ٹرکش امپائر تھا جس کو ہم خلافت کہتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا نیول فلیٹ تھا، اس کا بھاری بیڑا۔ تو یورپین پاورز نے میڈیٹرینین سی میں اس پر اٹیک کر کے اس کو ڈسٹرائے کر دیا۔ یہ ہوا 1799 میں۔ ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف انڈیا میں سلطان ٹیپو رول کر رہے تھے میسور اسٹیٹ میں، وہ بہت بڑا ان کا درجہ تھا۔ تو اس زمانے میں برٹشرس انڈیا آ چکے تھے اور ان سے لڑائی ہوئی، تو برٹش فوج نے سلطان ٹیپو کو ختم کر دیا، ان کو مار ڈالا، ان کی فوج کو ختم کر دیا۔ تو 1799 میں انڈیا میں ہوا، اسی سال میڈیٹرینین سی میں ترکی میں ہوا۔ یہیں سے شروع ہوا تھا مسلمانوں کا ڈاؤن فال یا نیا دور۔ اس وقت پورے مسلم ورلڈ میں یہ کہوں گا کوئی کریٹو تھنکنگ موجود نہیں تھا، کریٹو تھنکر۔ سب نے کیا کیا؟ ریئیکٹ کیا۔ دیکھیے جو آدمی ریئیکٹ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کریٹو تھنکنگ نہیں ہے۔ پورے عرب ورلڈ میں ایک مرتبہ گیا ایک عرب ملک میں، وہاں پر ایک میوزیم ہے، وہاں مجھے لے جایا گیا۔ تو وہاں میوزیم میں ایک رکھا ہوا تھا، ایک بورڈ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ موتو الیوم اذلہ قبل ان تموتو غدن اذل، موتو الیوم اعزا قبل ان تموتو غدن اذلہ، یعنی آج عزت سے مر جاؤ اس سے پہلے کہ کل تم کو ذلت کے ساتھ مرنا پڑے۔ موتو الیوم اعزا قبل ان تموتو غدن اذلہ، آج عزت کے ساتھ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو کل ذلت کے ساتھ رہنا پڑے۔ تو یہ کب ہوا؟ کولونیل پاورز کے اگینسٹ میں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ کولونیل پاورز جو یعنی یورپ جو یعنی رینیساں کے بعد یورپ میں جو ترقی کی، ان کو ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ایجوکیشن میں، پلاننگ میں، تو اس کے بعد وہ ابھرے۔ ہر قوم ابھرتی ہے، مسلمان ابھرے تھے اسی طرح سے پہلے۔ تو کیا ہوا کہ افریقہ میں، ایشیا میں وہ پھیل گئے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ بس لڑنا شروع کر دیا، لڑنا۔ یعنی ان کے پاس اس کا جو رسپانس تھا وہ نیگیٹو رسپانس تھا، صرف کچھ سوچ نہیں سکے کہ وہ سوچتے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، ان کی طاقت کیا ہے، کون سی نئی چیز انہوں نے حاصل کی ہے کہ دنیا کو اوور پاور کر رہے ہیں یہ۔ تو جب بھی آدمی ریئیکٹ کرے صرف، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر کریٹو تھنکنگ نہیں ہے، کریٹو تھنکنگ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ وہ لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا، تو 200 سال سے مسلمان لڑ رہے ہیں، آج تک لڑے چلے جا رہے ہیں ابھی بھی۔ یعنی اس کا رسپانس انہوں نے دیا آرمڈ اسٹرگل، جس کو کہتے ہیں جہاد۔ حالانکہ صحیح رسپانس یہ تھا دعویٰ ورک، پیسفل دعویٰ ورک، کیونکہ یہ نئے لوگ جو تھے وہ ایک بہت بڑی چیز لائے تھے، یعنی اپنے آپ کو لائے تھے آپ کے پاس۔ وہ
یعنی مدعو آپ کے پاس پہنچ گیا تھا. یہ سارے لوگ مدعو تھے. جس طرح تاتاری مدعو تھے، مسلم ورلڈ میں آ گئے تو تاتاریوں پر دعوی ورک کیا گیا تو کیا ہوا؟ 50 سال کے اندر وہ خود اسلام کے فولڈ میں آ گئے اور وہ اسلام کے پاسباں بن گئے. تو یہ جو قومیں آئی تھیں، یورپین قومیں، ان کا آنے کے معنی کیا تھے کہ مدعو خود دائی کے یہاں پہنچ گیا. کیسی عجیب بات تھی. مدعو کو تلاش کرنے کے لیے آپ جائیں سفر کر کے وہاں، اور جب کہ مدعو خدا کے پاس آ جائے. کسٹمر خود آ گیا بزنس مین کے پاس. ایک تو ہے کسٹمر ڈھونڈا جائے، یعنی بزنس مین نکلے ڈھونڈنے کے لیے، اور ایک کسٹمر خود آپ کے پاس آ جائے. تو وہ پازیٹیو رسپانس ہوتا. اگر مسلمان ان آنے والوں کو مدعو کے روپ میں دیکھ پاتے تو وہ پازیٹیو رسپانس دیتے، دعوت کی پلاننگ کرتے، پھر ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کرتے، پرنٹنگ پریس کو استعمال کرتے، وغیرہ وغیرہ. تو کریٹیو تھنکنگ نہیں تھی لوگوں کے اندر. ایک بہت ہی اچھی علامت یہ ہے جاننے کی کہ آدمی ریئیکٹ کر رہا ہے کہ پازیٹیو رسپانس دے رہا ہے. اگر ریئیکٹ کرے تو اس کے اندر کریٹیو تھنکنگ نہیں ہے، اور پازیٹیو رسپانس دے تو اس کے اندر کریٹیو تھنکنگ ہے. کل ایک بہت دلچسپ واقعہ مجھے معلوم ہوا، ابھی کل کی بات ہے. بہت اچھی مثال اس کی ہے، السٹریٹو. کل مجھے معلوم ہوا ایک صاحب کا قصہ. ایک صاحب کی شادی ہوئی، ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، پھر جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب ڈیتھ ہو گئی تو ماں جو ہے، یعنی ان کی بیوہ، رونے لگیں، رو رہی تھیں. تو ایک بچہ جو پیدا ہوا تھا، وہ بچے نے دیکھا میری ماں رو رہی ہے، تو بچے نے کہا تو کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ دیکھو تمہارا باپ چلے گیا، اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ جانتے بچے نے کیا کیا؟ بچے نے ایک کپڑا لے کر ماں کے آنسو کو پوچھا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا. کہا دیکھو ماں، میرے پاس 2 آنے پیسے، لو اس کو. اس زمانے کی بات ہے جب دعانا بہت بڑی چیز ہوتی تھی. اب تو دعانا کوئی چیز نہیں ہے. تو کہا دیکھو میرے پاس 2 آنے ہیں، لو اس کو استعمال کرو. آنسو پوچھ کر اس نے 2 آنے پیش کیے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ آج کے لحاظ سے سوچو، کل کے لحاظ کو سوچ رہی ہو. آج کا خرچہ چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، تو کل کے لیے کیوں رو رہے تم؟ کل آئے گا تو پھر ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا. آج جو ہے اس کو لے کر سوچنا، اور جو ماضی میں کھویا گیا اس کو لے کر سوچنا. یعنی ایک ہے کہ آپ جو کھویا گیا اس کو لے کر سوچیں، ایک ہے کہ ابھی بھی آپ پاس اس کو لے کر سوچیں آپ. تو بچے نے جو کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کھویا گا اس کو لے کر کیوں سوچتی ہو تم؟ جو ہے ابھی ہمارے پاس اس کو لے کر سوچو. یہ 2 آنے پیسے ہیں. یہ بہت بڑی وژڈم ہے، سپر وژڈم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کام جو آپ نے 23 سال کیا، اس میں ہم کو یہی وژڈم دکھائی دیتی ہے. یہی وژڈم کہ کھوئے ہوئے کو لے کر نہ سوچو، بلکہ جو ہے ابھی بھی ملا ہوا اس کو لے کر سوچو. اس طرح کیا ہوگا؟ آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے گا. کھوئے ہوئے کو لے کر سوچنا تو کیا ملتا ہے؟ رونا، ریئیکٹ کرنا، غم کرنا، پروٹیسٹ کرنا، کمپلین کرنا، یہ ملتا ہے. اور جو ابھی ملا ہوا اس کو لے کر سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جاتا ہے، آپ کو لائن آف ایکشن مل جاتی ہے، آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے. یعنی آپ بہت ساری پازیٹیو کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. یہ ہے کریٹیو تھنکنگ.
تو اس دور کے مسلمان جو تھے، مجھے کوئی ایکسیپشن نہیں معلوم جس نے کریٹیو تھنکنگ کو ثبوت دیا ہو. حالانکہ ہماری جو ہسٹری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ ہے، اس میں تو سارا بھرا ہوا ہے. یعنی کریٹیوٹی ہی سب سے بڑا عنوان ہے آپ کی سیرت کا. مثلاً دیکھیے، حضرت ابراہیم نے 4000 سال پہلے مکہ، اس کا ڈیزرٹ تھا اس وقت، مکہ نہیں تھا، اسی وقت سے آباد ہوا وہ. تو وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بنائی، کعبہ. کعبہ ایک مسجد تھی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل ان لوگوں نے نماز پڑھی وہاں پر. اور پھر ان کے جو نسل بڑھی تو وہ نماز پڑھتی رہی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، اس وقت کا وہاں پر سین تھا. اس وقت یہ سین تھا، کعبہ میں اس کے جو پریمیسز تھی، تو کعبہ میں کئی سو بت رکھ دیے تھے انہوں نے، کیونکہ لمبی مدت کے بعد وہاں پر مشرکین آ گئے، اور مشرکین کا وہاں پر دبدبہ ہو گیا. ان لوگوں نے کعبہ میں بہت سارے بت رکھ دیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ابراہیمی جو دین تھا اس کو ریوائیو کرنا. آپ کا مشن تھا کہ ابراہیمی دین کو ریوائیو کریں، یہ مشن تھا آپ کا. تو آپ سوچتے وہاں سے کہ دیکھو، حضرت ابراہیم نے کعبہ کو بنایا تھا تو وہاں کوئی بت نہیں ہوتا تھا. یہ تو بہت ہی گندی بات ہے، اس کو ہٹاؤ، اس کو توڑو، اس کو پھینکو، اس کو. یہ سوچتے، یہاں سے سوچتے وہ، تو کیا ہوتا؟ لڑائی بھڑائی ہوتی. آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے یہ سوچا کہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے ہیں، اس کا ایک اور بھی آسپیکٹ ہے. وہ آسپیکٹ کیا ہے؟ اسی کے وجہ سے اس کے جو پجاری ہیں وہ یہاں اکٹھا ہوتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے ایک گیدرنگ یہاں ہوتی ہے. ایک تھا مسئلہ پریزنس آف آرڈرس کا، ایک مسئلہ تھا گیدرنگ کا. تو انہوں نے ڈیلنگ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلنگ کیا دونوں کو. ڈیلنگ کی پالیسی اختیار کیا آپ نے کہ فار دا ٹائم بینگ آپ نے اس کو اگنور کیا، بتوں کے ہونے کو، اور گیدرنگ کو ایز این آڈینس استعمال کیا. اور 13 سال تک اس میں آپ ایسا کام کرتے رہے. تو دیکھیے، اس وقت جو جتنے برین تھے وہ سب مکئی بھی تو تھے وہاں. یعنی عرب کا جو برین تھا وہ مکہ میں تھا. مکہ میں ایجوکیشن تھی، مکہ میں لیڈرشپ تھی، مکہ کے لوگ، یعنی پورے عرب میں ان کا ایک دبدبہ ہوتا تھا. تو سارا برین مکہ میں اکٹھا تھا. اس برین کو نکالنا تھا آپ کو. اگر آپ لڑائی چھیڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ سب مرتے جیتے، یہ ادھر کے لوگ مرتے، کچھ ادھر کے لوگ مرتے، کیسا ختم. تو آپ نے یہ پالیسی اختیار کی کہ بتوں کو اوائڈ کرو، اس گیدرنگ کو اویل کرو. ڈیلی وہاں پر جا کر آپ قرآن سناتے تھے، ان کو اسلام کی بات بتاتے تھے. تو دھیرے دھیرے سارا جو کریمی لیئر تھا مکے کا وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. آج کل کی زبان میں کریمی لیئر. چنانچہ خالد بن ولید جو بہت بعد کو مسلمان ہوئے تھے، تو جب وہ ہجرت کے بعد، تو مکہ سے جب وہ جا رہے تھے مدینہ، راستے میں ان کو ایک صاحب ملے، عمرو بن العاص. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے. اس وقت انہوں نے ایک کلمہ کہا تھا کہ دخل الناس فی الاسلام فلم یبق احد بہ طعام. مطلب جتنے یعنی پیپل آف ٹیسٹ تھے وہ سب تو اسلام میں چلے گئے. اب تو چھاچھ ہے مکہ میں. کریمی لیئر جو تھا وہ چلا گیا مدینہ اسلام قبول کر کے. اب تو مکہ میں چھاچھ رہ گیا. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ اتنی بڑی چیز کیسے پاسبل ہوئی کہ کریمی لیئر جو تھا وہ آپ کے ہاتھ آ جائے؟ وہ ہوا پیشنس سے، ٹالرنس سے، پلاننگ سے.
وہی پالیسی کے جو 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 پرابلم ہے اس کو اگنور کرو، اپرچونیٹی جو ہے اس کو اویل کرو. تو 13 سال کی اس پلاننگ کے نتیجے میں مکے کے سارے برین آپ کے مل گئے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ بنائی، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاذ بن جبل. یہ سارے لوگ جو ہیں ٹاپ کے، جو جن کو ہم کہتے ہیں اجل صحابہ، جو ٹاپ کے صحابی ہیں ان کو اجل صحابہ کہا جاتا ہے. وہ اسی ملے تھے اسی زمانے میں. یہ ہے کریٹیو تھنکنگ. کریٹیو تھنکنگ سے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ پازیٹیو پلاننگ کریں، آپ اپرچونیٹیز کو دیکھ سکیں، آپ بجائے اس کی کمپلین کریں، مایوسی میں پڑ جائیں، آپ مواقع کو ڈھونڈ کر اس کو اویل کریں. یہ سب باتیں حاصل ہوتی ہیں. اتنی بڑی، آپ غور کیجیے، اتنا بڑا ایگزامپل تھا رسول اللہ کی زندگی میں. اتنا بڑا ایگزامپل تھا. اور 200 سال سے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ صرف نعت خوانی کر رہے ہیں، رسول اللہ کی نعت خوانی. تو کریٹیو تھنکنگ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہر جگہ، ہر کام کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مشن ہے اس میں لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. یہ دیکھیے، جب موجودہ زمانے میں پرنٹنگ پریس آیا، پرنٹنگ پریس کو بھی 200 سال ہو چکے ہیں. وہ کس لیے آیا تھا؟ کہ قرآن جو اس سے پہلے یا تو رہتا تھا میموری میں، یا رہتا تھا ہاتھ سے لکھ کر کے، مینوسکرپٹ ہوتا تھا. وہ بہت ہی عجیب قسم کا ہوتا تھا. اب جب پیپر بن گیا، پرنٹنگ ٹیکنالوجی بن گئی، چھاپنا پاسبل ہو گیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قرآن کو چھاپ کر لوگوں تو پہنچائیں. اور چھاپا لوگوں نے، لیکن کیا تھا؟ میں اس کی مثال لکھ دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال. کہ یہ اتنا موٹا سا قرآن چھاپا گیا، یہ انگلش ترجمہ ہے. تو اب لوگ اس کو لیتے تھے اور شیلف رکھ دیتے، یا لائبریری میں ہوتا تھا. وہ اتنا موٹا سا کون ہینڈل کرے گا؟ تو بہت ہی کم لوگ پڑھ پائے تھے موٹے سے قرآن کو. آپ غور کیجیے. پھر ہمارے یہاں ماشاء اللہ ڈاکٹر سائنسدان صاحب نے کیا کیا، اس کا چھوٹا ایڈیشن نکالا. اب یہ خوب پھیلا. اب اس کے بعد میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک صاحب تھے مسٹر نعمان، ان کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے اس کو بیوٹیفائی کیا. یہ بھی کریٹیوٹی ہے. اب یہ کتنا اچھا بنا دیا اس کو انہوں نے. یہ چھوٹے سائز میں آیا پہلے، پھر بیوٹیفل اس طرح کا بیوٹی کے ساتھ آیا. یہ ہے کریٹیوٹی. ہر چیز میں یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے، چاہے فیملی پلاننگ ہو، فیملی پرابلم ہو، اور سوشل پرابلم ہو، نیشنل پرابلم ہو، دعوی ورک ہو. جہاں آپ کے اندر کریٹیو تھنکنگ ہوگی وہیں آپ کامیاب ہوگے، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو 23 سال کی مدت ہے، وہ سب اسی کی مثال ہے. مثلا دیکھیے، مکہ میں آپ نے 13 سال جو کام کیا، تو وہاں کے اچھے دماغ تو آپ کو مل گئے، لیکن وہاں کے جو مشرک لیڈرس تھے وہ آپ کے خلاف بھی ہو گئے. اور ان کے ہاتھ میں وہاں پر وہ تھا، جو سیٹ آف پاور وہاں تھا، دار ندوہ ان کے قبضے میں تھا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا کہ ہم یعنی آپ کو مار ڈالیں گے، جنگ کا چیلنج. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ آپ خاموشی سے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. یہ کیا تھا؟ That's also سپر کائنڈ آف کریٹو تھنکنگ. ہجرت جس کو ہم کہتے ہیں ہجرت مدینہ کی طرف، وہ کیا تھی؟ ورک پلیس کو بدلنا. ابھی تک ورک پلیس آپ کے لیے مکہ تھا. تو ہجرت کا مطلب ہے کہ آپ نے ورک پلیس کو بدل دیا. مکہ سے جا کر کے مدینہ میں وہی دعوی ورک شروع کر دیا آپ نے.
ہمارا کیا طریقہ ہے کہ بس اسی پہ لڑتے ہیں، اسی جگہ لڑ لڑ کے مرتے رہتے ہیں، جان نہیں پاتے کہ یعنی ورک پلیس کو بدلنے کی جو وژڈم ہے اس کو جان نہیں پاتے. ورک پلیس کو بدل کر کے اپارچونیٹیز کا اویل کرو، اور پھر وہ چیز جو تم نے بظاہر کھوئی تھی وہ کل تم کو مل جائے گی. یہ سوچ نہیں پاتے، وہی لڑ رہے ہیں وہی لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیے جہاں جہاں مسلمان ہر جگہ پہ لڑ رہے ہیں بس خالی. کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کریٹو تھنکنگ نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے، یہ جو اس کو ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں، یہ ورلڈ آف اپرچونیٹیز ہے. اس میں اپرچونیٹیز کا ایکسپلوژن ہوا ہے. جو ماڈرن کمیونیکیشن ہے، پرنٹنگ پریس ہے، انٹریکشن ہے، اور جو نئے آئیڈیاز ہیں جیسے فریڈم ہے، ریلیجس فریڈم، یہ ساری چیزیں جو پورا جو ماڈرن سویلائزیشن جو ہے، پورا ماڈرن سویلائزیشن جو ہے وہ نئے اپرچونیٹیز، نئے مواقع کھولے ہیں اس نے، جو کبھی پہلے نہیں تھے، جو پہلے کبھی نہیں تھے. تو اس کو اویل کرو. لڑنے کی کیا بات ہے؟ لڑنا کس لیے؟ یعنی اگر پولیٹیکل اعتبار سے آپ کو کچھ شکایت ان سے ہے تو اس کو اوائڈ کرو، اور دوسرے جو مواقع ہیں اس کو اویل کرو. تو کچھ لینڈ کو لے کر، پولیٹیکل سیٹ کو لے کر کے اور سیاست کو لے کر کچھ شکایتیں جو پیدا ہوئی مسلمانوں کو، اسی پہ سر پٹک رہے ہیں، وہی لڑ رہے ہیں، وہی مر رہے ہیں. اور اس کے باہر جو مواقع ہیں جو ماڈرن سویلائزیشن نے کھولے ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں پڑتے کہ اس کو اویل کریں. اور سب سے بڑا جو موقع کھلا ہے وہ دعوت کے فیلڈ میں. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. پہلے یعنی ماڈرن ایج جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی سائنٹیفک ایج، اس سے پہلے کیا تھا؟ مذہب میں اوپننس نہیں تھا، اوپننس نہیں ہوا کرتا تھا. اپنے اپنے اس میں لوگ ہوتے تھے سیل میں، اپنے مذہب کو وہ سوچنے کی چیز نہیں سمجھتے تھے. جو جہاں پیدا ہو گئے، جس گھر میں، جس باپ کے یہاں، تو اس وقت جو ان کو مذہب ملا وراثت میں، بس اسی پر رہتے تھے. وہ سوچتے تھے کچھ نہیں تھے، ری تھنک نہیں کرتے تھے. تو ریلیجن کے فیلڈ میں اوپننس بالکل نہیں تھا. سائنس نے یہ دروازہ کھولا اوپننس کا. ہر چیز کو سوچو، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. جیسے مشہور واقعہ جو نیوٹن کا ہے کہ سیب اوپر سے گرا تو اس نے سوچا کہ اوپر نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا. یہ انوکھا سوال لوگوں کے لیے تھا. کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ اوپر سے گرے گا تو نیچے آئے گا، اس کو فار گرانٹیڈ لینے لگے تھے. نیوٹن نے پھر سے سوچا اس کو، کیوں نیچے آیا، وہ اوپر کیوں نہیں گیا. تو ایک نئی چیز دریافت ہو گئی. اس سے ایک نیا دور پیدا ہوا ری تھنکنگ کا. ہر چیز میں ری تھنکنگ، پھر سوچو. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ سارے دنیا میں اوپننس آ گیا. وہ جو اپنے اپنے سیل میں بند رہتے تھے لوگ، وہ ختم ہو گیا. تو ری تھنکنگ جو شروع ہوئی پہلے نیچر سے بڑھتے بڑھتے وہ مذہب تک آ گئی. اب مذہب کے معاملے میں ایک دم یعنی اوپننس آ گیا. آپ فری ڈسکشن کر سکتے ہیں، کرٹیسائز کر سکتے ہیں. یہ جو کہ پہلے نہیں تھا. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو. میں وہاں گیا لندن، تو جس صاحب گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں پر کچھ کام کر رہے تھے کچھ ورکر. وہ کرسچن تھے، وہ لوگ ظاہر ہے. تو ان سے جو جہاں میں ٹھہرا تھا اس کے جن صاحب کے ہاں، اس سے بات کیا انہوں نے، اس کرسچن سے.
انہوں نے کہا کہ تمہاری کلرجی جو ہے تم کو بہت بیوقوف بناتی ہے. وہ کرسچن ورکر سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کلرجی تم کو بیوقوف بناتی ہے. تو اسے کہا کہ وہ کیسے؟ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح جو صلیب پر چڑھ گئے تو تمہارا گناہ معاف ہو گیا. بتاؤ ان کا کہ جب صلیب پر جو چڑھا وہ دوسرا تھا, اب تمہارا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ یعنی گناہ تم نے کیا اور ان کے صلیب پر چڑھنے سے کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو فوراً وہ کہتا ہے مسٹر خان یو آر رائٹ, مسٹر خان یو آر رائٹ, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ڈسکشن نہیں ہو سکتا تھا. پہلے زمانے میں مذہب میں کرٹیسزم ٹیبو تھا, ٹیبو. آپ کچھ بول نہیں سکتے تھے مذہب کے بارے میں پہلے. اب یہ فری ڈسکشن کا دور آیا, اس کو اویل کیجیے. تو اویل مسلمان نہیں کر سکے. کیوں؟ وہ کمپلین لے کے بیٹھ گئے, پروٹیسٹ لے کے بیٹھ گئے, یہاں تک کہ گن کلچر چلا دیا. اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ سوسائڈ بامبنگ شروع کر دی. سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کریٹو تھنکنگ کا ایک دم ہی نہ ہونا ہے. تو اپنی جان کو کیوں ہلاک کرو بھائی؟ اپنی جان کو, اپنے آپ کو استعمال کرو, کوئی کام کا میدان ڈھونڈو. تو اس دور کا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا مسلمانوں کا, وہ یہی ہے کہ ان کے اندر کریٹو تھنکنگ نہیں. کریٹو تھنکنگ نہیں. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک مدرسہ ہے, ایک بڑا مدرسہ, اس کے اسٹوڈنٹ آئے, ایک گروپ آیا ان کا یہاں دلی کہ ریلیجس پرسنالٹی سے ملنے کے لیے اور انسٹیٹیوشنس کو دیکھنے کے لیے. تو ان کے کسی نے ان سے کہا کہ میرا نام لیا کہ ان کے یہاں بھی جاؤ, وہ بھی ایک تحریک چلا رہے ہیں, اسلامی تحریک. تو جو صاحب لے کے آئے تھے ان کو انہوں نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں, ان کا نہیں جانا ہے. اب غور کیجیے اس سے کیسے آدمی کے اندر کریٹو تھنکنگ آئے گی. یعنی سلیکٹڈ وے میں اگر آپ ملیں آپ, تو آپ کی تھنکنگ ویسی بنے گی, لمیٹڈ تھنکنگ بنے گی. اوپننیس کے دور میں وہ اپنے آپ کو سیل میں بند کیے ہوئے ہیں. یعنی کسی وجہ سے وہ ہم سے نگیٹو ہوں گے تو ہم سے ملنا بھی نہیں ان کو. تو دیکھیے یہ دور جو ہے ایسا ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے ملیے, اس سے بات کیجیے, کرٹیسائز کیجیے, یہ آپ کا رائٹ سمجھا جاتا ہے. کرٹیسائز کرنا آپ کا رائٹ ہے. ایک نیا دور ہے. تو ہر ایک سے ملیے, ہر ایک سے انٹریکٹ کیجیے, ہر ایک سے ڈسکس کیجیے. لیکن ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں ان میں آج بھی اوپننیس نہیں آیا. نہ مذہب اداروں کے اندر آیا, نہ وہ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ اوپننیس کا ہے اور تم کہیں بھی جا کر کام کر سکتے ہو, کہیں بھی کر سکتے ہو. جیسے میں خدا کے فضل سے ہر جگہ جاتا ہوں تو غیر مسلموں کے جلسے مجھے بلایا تھا, انڈیا میں بھی, انڈیا کے باہر بھی, وہاں میں کھل کر اسلام پیش کرتا ہوں, کوئی منع نہیں کرتا مجھ کو. ہمارے ساتھی کتابیں لے آتے ہیں, وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ دور کا تقاضا ہے. دیکھیے ایک بات یہ میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کے اندر اوپننیس نہ ہو تو بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں آپ بلائنڈ ہو جائیں گے, بلائنڈ. دیکھیے اس دور کا یہ جو پہلو ہے اوپننیس کا, تو اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ آپ کے لٹریچر کو کہہ کہ نہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے, آپ اس کو بند کیجیے, ہم نہیں اس کو پھیلانے دیں گے, تو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے. اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نئے زمانے کا آدمی نہیں ہوں, میں دقیانوسی ہوں, فنڈامنٹلسٹ ہوں. تو کون اپنے آپ کو اپنی امیج بگاڑنا چاہے گا؟ اس کی اپنی امیج آرٹسٹک ہو جاتی ہے. اس آدمی کی اپنی امیج آرٹسٹک ہو جاتی ہے کہ یہ تو بہت کٹر پن اس کے اندر ہے, یہ تو جانتا ہی نہیں آزادی کی ویلیو کو, اس کے اندر اوپننیس نہیں ہے, اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. تو یہ دور کا جو
یعنی جو اسپرٹ آف دا ایج جو ہے اس کے لحاظ سے اپنے کو وہ ڈسکریڈٹ کرے گا اگر وہ ایسا کرے، تو اپنی امیج کو باقی رکھنے کے لیے وہ آپ کو موقع دے گا کہ ہاں صاحب آئیے لئی لٹریچر آپ لئی ڈسٹریبیوٹ کیجیے، آپ کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو کیوں نہیں جان پاتے مسلمان؟ کیونکہ وہ نگیٹو یعنی سوچ میں جیتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ اندر نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز جو اس زمانے میں ہے پرابلم مسلمانوں کا، وہ نہ تو کسی کی کانسپریسی ہے، نہ کسی کا ظلم ہے، کچھ بھی نہیں۔ اصل چیز ہے کہ مسلمانوں کی اپنی جو تھنکنگ ہے وہ بہت ہی یعنی ان کے اندر کریٹیو تھنکنگ نہیں ہے، چیزوں کو یعنی چیزوں کو پھر سے سوچنا، چیزوں کے بارے میں پھر سے رائے کام کرنا، نئے حالات میں نئے ڈھنگ سے سوچنا، یہ ان کو نہیں آتا۔ دیکھیے یہ دنیا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ چیلنج کی دنیا ہے، چیلنج ہر وقت چیلنج یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر آدمی آزاد ہے، تو اپنے اپنے ڈھنگ سے چلے گا، وہ جب چلے گا تو آپ کو چیلنجز پیش آئیں گے۔ تو دنیا میں ہر طرف چیلنج ہی چیلنج ہے، اس کا کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ اگر ہر وقت لڑتے رہیں تو لڑ کے مرتے رہیں گے خالی۔ آپ کو مینیج کرنا سیکھنا چاہیے، مینیج کرنا، آپ کو پرابلم کو مینیج کرنا سیکھنا پڑے گا، آپ کو چیلنج کا سامنا کرنا سیکھنا پڑے گا، آپ کو چیزوں میں پھر سے سوچنا پڑے گا، ری اسیس کرنا پڑے گا چیزوں کے بارے میں، تب آپ پلاننگ کر سکیں گے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی امپورٹنس جو ہے پلاننگ کی ہے۔ ایک مرتبہ میں ملا ایک صاحب سے جو یعنی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، تو ان سے میں نے کہا کہ کسی کام میں کامیابی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ہارڈ لیبر، محنت۔ تو کہا نہیں یہ تو پرانی چیز ہو گئی، اب کامیابی کے لیے پلاننگ چاہیے، پلاننگ، منصوبہ بندی۔ یعنی میں اپنے روایتی ذہن کے تحت جو پہلے زمانے ہم سوچتے تھے، بچپن کے زمانے میں جو سنتے تھے، تو اس میں کیا تھا؟ سب سے بڑی چیز تھی محنت، 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 محنت۔ ہم ہی جانتے تھے کہ محنت، ہارڈ لیبر۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب زمانہ ہے پلاننگ کا۔ اس وقت میں ڈسکور کیا کہ ہمارا زمانہ جو نیا زمانہ ہے وہ ایک نئے حالات لے کر آیا ہے۔ یہ بات بہت پہلے کی ہے، لیکن اس سے مجھے ایک سوچنے کی لائن ملی۔ تو پلاننگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کریٹیوٹی ہو، پازیٹیوٹی ہو، آپ نیگیٹو رسپانس کے بجائے پازیٹیو رسپانس دینا جانتے ہوں۔ یہ سب باتیں، اس باتوں کا نقصان فقدان ہے۔ تو جب پلاننگ نہیں کر پائیں گے آپ تو بڑی کامیابی بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بات سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ہماری ٹیم کے بارے میں۔ آج ہی صبح ایک واقعہ ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری ٹیم میں ایک وہ چیز آ چکی ہے، یعنی ایک سیلف انسینٹیو، خود اپنے جذبے سے کرنا۔ تو میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید دعا کرنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ میں دعا کرتا رہوں، اور یہ ٹیم تو خود ایکٹیو ہو گئی۔ بہت پہلے، اب میں نے آپ کو قصہ بتایا ہوگا کہ بہت پہلے میں عرب میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس تو فکرہ مطلب ہے کہ آپ آئیڈیا ہے، سوچ ہے، آپ کے پاس کوئی برنامج نہیں ہے، پروگرام نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ برنامج نہ ہوا اعداد المبرمجین، یعنی ہم پروگرام میکرس بنانا ہمارا مقصد ہے، پروگرام میکرس۔ تو یہ اس وقت میرا خواب تھا، یعنی اس وقت میرا ایک خواب تھا کہ میرے پاس ایسی ٹیم ہو جس میں ہر شخص پروگرام میکر ہو، خود بنائے پروگرام، خود سوچے، خود اس کو ایگزیکیوٹ کرے۔ جب یہ بات ہوئی تھی تب میرے پاس ٹیم نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن میری سوچ یہی تھی کہ ایسی ٹیم چاہیے جس میں کریٹیوٹی ہو، جس کے اندر
خود پروگرام بنانے کا مادہ ہو، جو خود پلاننگ کرے. تو میں اس کے لیے دعا کرتا تھا بس کہ خدا مجھے ایسی ٹیم دے دے. آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ٹیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے. ہماری ٹیم کے جتنے ممبر ہیں، چاہے دلی میں یا دلی کے باہر، وہ خود کام کرتے ہیں. ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دیا جاتا، کوئی ان کو یعنی بتایا نہیں جاتا کہ یہ کرنا وہ کرنا. خود سوچتے ہیں اپنے حالات کے لحاظ سے. اللہ کے فضل سے یہاں سے لے کر امریکہ تک ایسے افراد اس ٹیم میں ہیں جو سرگرم ہیں. تو مجھے بہت خوشی اس پر ہوتی ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے افراد اس کو دے دیے ہیں جو خود سوچتے ہیں، خود سوچ کر پروگرام بناتے ہیں، خود اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، خود پلاننگ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ آپ کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ دیکھیے اگر آپ سے میں کہوں کہ یہ یعنی مجھے پیاس لگی ہے، پانی دیجیے، آپ نے مجھے پانی دیا، تو آپ کو ایک ثواب ملے گا. لیکن آپ خود اگر جان لیں کہ میرا حالت سوکھ رہا ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، خود پانی لائیں تو آپ کا ثواب ڈبل ہو جائے گا. ایسے ہی دعوت کا معاملہ ہے. دعوت کے معاملے میں اگر آپ کا معاملہ یہ ہو کہ جو کچھ بتایا جائے وہ کریں آپ، بس آپ کا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی ڈائریکشن میں چل رہی ہوں، تو آپ کو ایک ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ ایسا کریں، خود ہی سوچیں، خود ہی کریں، تو آپ کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے. آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن میں کوئی پروگرام نہیں ملے گا آپ کو، کوئی پروگرام نہیں، صرف کچھ تھاٹ ہے قرآن میں. قرآن بک آف تھاٹ ہے. قرآن جو ہے بک آف تھاٹ، اس میں کوئی پروگرام نہیں دیا گیا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی منظور نہیں ہے کہ لوگوں کو بنا بنائے پروگرام ہو، لوگ اس کو لے کے چلیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی منظور ہے کہ لوگوں کے اندر انسینٹیو جاگے، لوگوں کو سوچ ابھرے، خود اپنے مائنڈ سے وہ سوچ کر کے پروگرام بنائیں تاکہ ان کو زیادہ ثواب ملے، زیادہ ان کی صلاحیتیں استعمال ہوں. وہ ہم چاہتے ہیں اس ٹیم میں. اللہ کے فضل سے اس ٹیم میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو سوچتے ہیں، خود پلاننگ کرتے ہیں، خود اس کو چلاتے ہیں. اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب لکھ دیا ہے، بہت زیادہ ثواب. تو یہ ہے معاملہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری امت کا معاملہ یہی ہے کہ اسے کریٹیوٹی چھن گئی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، انڈیا میں تقریباً 100 برس سے کمیونل رائٹس ہوتے ہیں، 100 برس سے کمیونل رائٹس. اور پورا آپ لٹریچر پڑھیے مسلمانوں کا تو کیا ہوتا ہے، ہر رائٹ کے بعد بس ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے لوگ کہ پولیس نے یہ نہیں کیا، اور ایڈمنسٹریشن یہ نہیں کیا، اور گورنمنٹ یہ نہیں کیا. سارا بلیم دوسروں پہ دیں گے. آج تک کوئی ایک بھی مجھے نہیں معلوم جس نے اس کو یعنی کریٹیوٹی کے یعنی کریٹیو مائنڈ کے ساتھ سوچا ہو کہ آخر فساد کیوں ہوتا ہے، فساد کیوں ہوتا ہے. یعنی بے شمار اسٹیٹمنٹ، بے شمار کتابیں، بے شمار تقریریں اس پر کی گئی ہیں کمیونل رائٹس پر، لیکن کسی میں کریٹیوٹی نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صحابی کی. صحابہ لوگ جو تھے بہت زبردست طریقے، بہت زبردست لوگ تھے، وہ کریٹیو تھنکرس تھے. ہر صحابی کریٹیو تھنکر تھا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو یعنی اس کے اندر وہ سوچ پیدا کی تھی، وہ سوچ کہ وہ خود معاملات کو سمجھ سکے. مثلا ایک صحابی کہتے ہیں کہ من لا یرضا بالقلیل مما یاتی بہ سفی ہو
یرضا بالکثیر، کہ جو آدمی نادان کے چھوٹے شر کو برداشت نہیں کرے گا، اس کو نادان کے بڑے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ صحابی کے قول تمام رائٹس فسادات جو ہوتے ہیں اس پر اپلائی ہوتا ہے. انڈیا میں جو فساد ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ تر اس لیے ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو میجارٹی ہے اس کا جلوس وغیرہ بہت ہوتے ہیں. تو یہ ان کا روایت ہے، ان کی ٹریڈیشن ہے. تو جلوس نکلے گا. اب جلوس میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی نعرے بھی لگائیں گے اس میں. اب مسجد سامنے گزرا تو اب نعرہ لگایا انہوں نے کچھ، تو مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری مسجد کی بے حرمتی ہوئی. مثلا ایک جگہ دیوالی کا جلوس تھا تو رنگ چھڑک رہے تھے، تو مسجد کی دیوار پر رنگ پڑ گیا، تو بس مسجد کی بے حرمتی ہوگی. وہاں لوگ بفر اٹھے، یہ کہ تم نے کیا یہ کیا. تو ہر موقع پر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ روٹ بدلنے کی مانگ کرتے ہیں. پولیس سے کہتے ہیں روٹ بدلاؤ، یہ ادھر سے جلوس نہ جائے ادھر سے جائے. اس پہ جھگڑا ہوتا ہے. جلوس والا کہتے ہیں ہم کیوں بدلیں، تو تم بدلو. تو اس پر دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے. پھر پتھر آتے ہیں اور پھر گولی آتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا صحابی کی اس کو لے کر کے کہ اگر تم مسجد کے دیوار پر رنگ کو برداشت نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر بلڈ شیڈ ہوگا. یعنی پانی کا رنگ جو ہے نہیں برداشت کرو تو خون کا رنگ وہاں پر سڑکوں پہ بہے گا. یہ مطلب ہے. یہی ہو رہا ہے. میں ایک جگہ رائٹ ہوا تو میں وہاں گیا پتہ کرنے کے لیے کہ رائٹ کیوں ہوا. میں خود گیا وہاں پر، بہت رائٹ ہوا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ وہاں پر ایک مندر تھا، وہاں بھجن ہو رہا تھا، کیرتن. تو دوسری طرف روڈ کے اس پار مندر تھا، روڈ کے اس طرف ایک مسلمانوں کا جلسہ ہو رہا تھا. تو کچھ مسلم نوجوان گئے وہاں پر مندر میں کہ اپنا لاؤڈ اسپیکر بند کرو، اس کی وجہ سے ہمارے جلسے تک آواز آتی ہے، وہاں پر ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم کیوں بند کریں، تم بند کرو اپنا، تم ہٹاؤ اپنی جگہ، ہم کیوں بند کریں، ہم تو اجازت لے کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا لاؤڈ اسپیکر توڑ کے پھینک دیا. ظاہر ہے کہ آپ جب لاؤڈ اسپیکر توڑ کے پھینکیں گے تو وہی غصہ ہوں گے. تو انہوں نے ان کو مرا، انہوں نے ان کو مرا، اور ایک پورا رائٹ ہو گیا. پوری بستی میں جانے پھول پھونکنے کا کام شروع ہو گیا. تو اب یہاں کیا ہے دیکھیے، اس صحابی کی بات کو لیجیے آپ کہ اگر تم لاؤڈ اسپیکر کو برداشت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم کو گولی برداشت کرنی پڑے گی. لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو برداشت نہیں کرو تو گولی کی آواز تو برداشت کرنی پڑے گی. وہی ہوا وہاں پر. تو یہ ہے کریٹیوٹی. آپ یہ جانیں کہ واٹ از پاسبل، واٹ از امپاسبل. اس صحابی نے جب کہا تو صحابی کو بتاتے ہوئے چھوٹے شرط تو پیش ہی آئیں گے. جب انسان کو آزادی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا. وہ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی کرے گا. جیسے آپ آزاد وہ بھی آزاد. تو صحابی نے جب یہ کہا کہ اگر تم انسان کے چھوٹے شر کو برداشت نہیں کرو گے تو انسان کے بڑے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. تو ایک بہت بڑی بات تھی. لیکن یہ کون سمجھ سکتا ہے جس کے اندر فری تھنکنگ ہو، کریٹو تھنکنگ ہو، جو باتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکے. ایسے حضرت عمر کا قول ہے کہ لیس العاقل الذی یعرف الخیر من الشر ولکن والذی یعرف الخیر الشرین. یہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ اس کا مطلب کہ وائز آدمی وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کو جانے. وائز آدمی وہ ہے جو یہ جانے کہ دو شر میں کون سا خیر ہے. یہ مطلب کیا ہے؟ لیسر ایول اور گریٹر ایول کے فرق ہو جانے. اس کا مطلب یہ کہ لیسر ایول تو آپ برداشت ہی کرنا پڑے گا زندگی میں. اگر آپ چاہیں کہ ایول فری سوسائٹی تو وہ امپاسبل.
ایول فری سوسائٹی تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ کو چھوٹے یعنی لیسر ایول کو برداشت کرنا پڑے گا. نہیں برداشت کریں گے تو کیا ہوگا؟ گریٹ ایول سامنے آئے گا. گریٹ ایول سامنے آئے گا. یہی شاید دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیسر ایول کو برداشت نہیں کر پاتے, نتیجہ کہ گریٹ ایول کو برداشت کر رہے ہیں. جیسے پیلسٹائن میں آپ دیکھیے کہ پیلسٹائن میں پارٹیشن ہوا, آدھا مل دیا گیا یہود کو, آدھا دیا گیا مسلمانوں کو, عربوں کو. تو اس پر ہنگامہ کر دیا کہ ان کو ہم نکالیں کہ ان کو نہیں رہنے دیں گے. تو اب تک تو آدھا لے رکھا, تو اب پورے فلسطین پر قبضہ کر رکھا انہوں نے. آدھے پر نہیں برداشت کیا تو پورا فلسطین ہاتھ سے چلا گیا ان کے. تو یہ دنیا سمجھ لیے کہ لیسر ایول تو ہمیں برداشت ہی کرنا ہے, لیکن چونکہ لوگوں کو اندر کریٹو تھنکنگ نہیں ہے, اس لیے اس بات سمجھ نہیں پاتے. اب دیکھیے انڈیا میں مسلمان رہ رہے تھے تو کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہوتی تھی ہندو مسلمان میں, تو کوئی لیڈر نکلے کہ ہم کو الگ پاکٹ چاہیے, الگ پاکٹ چاہیے. اب ایک ہنگامہ ہوا اور 1947 میں انڈیا کا پارٹیشن ہو گیا. پارٹیشن کے بعد کیا اور ہنگامہ ہو رہا ہے. ہنگامہ تو ختم نہیں ہوا. مجھے ایک وقت سفر میں عراق میں ایک مسلمان ملے تھے پاکستان کے. میں نے پوچھا ان سے, تو انہوں نے بتایا کہ میں پہلے دلی میں پیدا ہوا تھا, پھر 47 کے بعد میں چھوڑ کر یہاں آ گیا. تو میں نے پوچھا بتائی کچھ تجربہ اپنا, تو رونے لگے, وہ رونے لگے. ان کا کیا تجربہ, پہلے ہندو مسلمان میں ٹکراؤ ہوتا تھا, اب مسلمان سے آپس لڑ رہے ہیں. یہی فرق ہوا اور کچھ فرق نہیں ہوا. تو کھلی مثالیں یہ سب ہیں جو بتاتے ہیں کہ مسلمان اس وژڈم کو, وہ وژڈم سے کھوئی گئی ہے, وہ وژڈم کھوئی گئی ہے ان کی, جو حضرت عمر نے بتائی اور صحابی نے بتائی, رسول اللہ نے بتائی, جو قرآن میں ہے کہ اس دنیا میں ہر ایک کو آزادی ہے, اس لیے تم کو لیسر ایول کو برداشت ہی کرنا پڑے گا. نہیں برداشت کرو تو گریٹ ایول سامنے آ جائے گا. تو ہر جگہ کا معاملہ یہ. ہمیں دعوت کے معاملے میں دیکھیے اس کو بہت زیادہ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اگر ہمارے اندر ٹالرنس نہیں ہوگا تو دعوت بھی نہیں ہو سکتی. دعوت ورک جو ہے پورا ٹالرنس پہ بیس کرتا ہے, پورا کا پورا. کیونکہ جو مدعو ہے کچھ بھی, وہ کوئی غلط بات بول دے گا, آپ کو پرووک کر دے گا, کچھ بھی آپ کو ستا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ, تو اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اگر برداشت نہیں کریں گے تو آپ دعوت ورک نہیں کر سکتے. سچا دائی وہی ہے جو کریٹو تھنکر ہو. کیونکہ دعوت میں بھی دیکھیے آپ کو نئی سچویشن پیش آتی ہے, نئی سچویشن. ایسا نہیں کہ بس وہی سچویشن جو ماضی میں ہوئی وہی ہمیشہ رہے. نئے حالات, نئے سچویشن, نئے پرابلم, نئے قسم کے مدعو. تو پھر سے سوچنا پڑتا ہے آپ. اگر پھر سے آپ نہ سوچیں, بھڑکتے رہیں, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں اس سے پہلے آپ کو قصہ بتایا تھا کہ میں لکھنؤ میں تھا, وہاں ایک ہندو اسکالر سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا, بات چیت جو ان سے ہوئی تو اس میں کہا کہ محمد کو اگر ہسٹری سے نکال لیا جائے تو ہسٹری میں کیا کمی رہ جائے گی. ایک شخص تھی کہ میں بھڑک اٹھتا کہ دیکھو ہمارے محمد کی گستاخی کر رہا ہے, اس کو شتم رسول کا مجرم ہے, کیسی بات کر رہا ہے یہ. یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ محمد کو اگر, میں اسے بھرتا کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا, تم گستاخ ہو. تو یہ سب جھگڑے کھڑا کرتا میں کہ محمد کو اگر تاریخ سے نکال لیا جائے, تاریخ میں کیا کمی رہ جائے گی. تو میں سوچنے لگا. اور میں نے باقاعدہ پڑھا اس پر, اسٹڈی کی اس پر. اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی جو چھپ چکی ہے اردو میں, انگلش میں, کہ
اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ایج، دور جدید کا خالق. یہ اس نے جو مجھے کہا، اگر میں لڑ پڑتا اس سے کہ تم گستاخی کر رہے ہو تو کچھ بھی نہ ہوتا، میری نالج نہیں بڑھتی، میرا نئی نئی باتیں مجھے نہ معلوم ہوتی، مگر میں اس کو بطور چیلنج لیا، چیلنج کو تو پر لے کر اس کو مطالعہ کیا میں نے. ایسی ایک مرتبہ میں گیا ایک یونیورسٹی میں، تو فلاسفی کے پروفیسر تھے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ اسلام میں پرائمری ریشنلزم نہیں ہے، سیکنڈری ریشنلزم ہے. اب بہت زبردست میری دھکا لگا مجھے اس بات کو سن کر. ہم تو مدرسے پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ اسلام عقلی مذہب ہے، عقل کو اپیل کرتا ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلام میں پرائمری ریشنلزم ہے ہی نہیں، صرف سیکنڈری ریشنلزم اسلام میں ہے. لیکن اس پر پھر میں غصہ نہیں ہوا. بہت دنوں تک میں نے اس کو پڑھا، کافی اسٹڈی کی اس کی کہ پرائمری ریسیڈنس کا ہے، سیکنڈری ریسیڈنس کا ہے، اور کیوں اسلام ایسا ایک پڑھا لکھا آدمی ایسا بول رہا ہے. تو پھر میں نے کتاب لکھی، کئی کتابیں لکھی، مذہب و جدید چیلنج وغیرہ. تو اس کو میں نے بطور چیلنج لیا. تو دعوت کا کام یاد رکھیے کہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی اگر آپ کے اندر ٹالرنس نہ ہو، آپ کے اندر پیشنس نہ ہو، آپ یعنی دوسرا آدمی بھڑکائے تب بھی آپ پیسفل رہیں، یہ صلاحیت آپ کے اندر نہ ہو. تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ یہ جو امت مسلمہ ہے، جو اس وقت 1 بلین ہو چکی ہے، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان 1 بلین ہے، لیکن وہ وژڈم نہیں لوگوں کے اندر. جہاں ہیں وہیں ہیٹ بھی جیتے ہیں، نفرت بھی جیتے ہیں، تشدد بھی جیتے ہیں. تو امت مسلموں کو بتانا ہے ویلیو پازیٹیو تھنکنگ کی، ویلیو کریٹیو تھنکنگ کی. اور آپ کو خود جو آپ دعوتی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکر بنانا ہے، بہت زیادہ. جتنا زیادہ آپ خود بنیں گے پازیٹیو تھنکر، اتنا ہی آپ کی دعوت کا کام جو ہے اس کا اچھی طریقے سے آپ اپنا رول کر سکیں گے. تو ایک طرف اپنے کو پریپیئر کرنا ہے، اور دوسری طرف دوسروں کو سبق دینا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں نہیں اس کی اہمیت. پازیٹیو تھنکنگ کی اہمیت نہیں جانتے، کریٹیو تھنکنگ کی اہمیت نہیں جانتے. تو آپ اپنے کو پریپیئر کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کا سبق دیجیے. یہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری ٹیم میں یہ باتیں لگ پھل سے آ رہی ہیں، اور مجھے اپنی ٹیم سے بار بار دعا کرتا رہتا ہوں کہ خدا اس ٹیم کو قبول کر لے اس دور میں دعا ورک کے لیے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہم اس دور میں جو دعوت مطلوب ہے، جو دعوتی کام مطلوب ہے، دعوت اللہ کا جو کام مطلوب ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سلیکٹ کر لے، ہمیں اس کی توفیق دے، اور ہمیں ہماری نصرت کرے تاکہ اس کام کو ہم کر سکیں اچھی طریقے سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.